الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، منافق کو بھی دے رہا ہے، شاکر کو بھی دے رہا ہے، نافرمان کو بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو عطا کر رہا ہے کیونکہ یہ امتحان ہے۔ تو الرحمن و رحمان الدنیا ہے، اور رحیم الآخرہ ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ، قیامت کے دن رحمت خاص ہوگی مومنوں کے ساتھ، اور بڑی شالہ اور شاندار اعلیٰ اور عرفہ ہوگی، تو وہ رحمان ہے۔ یہ ساری محبتیں اور مودتیں دنیا میں، یہ محبت بھائی بہن کی، ماں بیٹی کی، حتیٰ کہ جانور بھی اپنی اولاد سے، اور وہ خونخوار جانور جو ہے اور وہ درندہ جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا، اسی محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے صرف ایک رحمت کو دنیا میں نازل کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ تو اندازہ کریں یہ اس کی رحمت کا یہ مظہر ہمیں نظر آتا ہے، جو دنیا میں محبت، مودت اور یہ پیار نظر آتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم، تو بندہ اور اس سے محبت کے مقام پہ اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا بھی وہ مالک ہے، جس دن جزا ہوگی، حساب ہوگا، رب کے سامنے قیام ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دہ ہوگا انسان۔ تو پھر مالک یوم الدین اس دن کا مالک ہے، تو رب کو کیسے راضی کیا جائے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت ہے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ وہ ادائیں ہیں، وہ طریقے ہیں، وہ سلیقے ہیں، وہ انداز ہیں جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور نماز بھی ان میں سے ایک سلیقہ اور طریقہ ہے جس سے رب راضی ہو۔ کیا ہم اپنی مرضی سے یہ طریقے اور سلیقے بنا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ طریقہ بھی رب نے سکھایا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، تاکہ ہمیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ یزکیہم، اور تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ صرف تعلیم و تربیت ہی نہیں، ساتھ تزکیہ بھی بہت ضروری ہے۔